دربار پاک میں حاضری کے لیے ہر وقت منتظر بیٹھے رہتے تھے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا جبرائیل اب ذرا جدھر سے تو آتا ہے نا واپس جا. جبرائیل امین ادھر جائے جدھر سے پیغام لاتے تھے ادھر رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. جبرائیل امین واپس بھاگے مدینہ پاک ادھر رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. ادھر جائے تو ادھر رسول اللہ, ادھر آئے تو ادھر رسول اللہ. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ بس آپ ہی آقا ہمارے آقا ہمارے یہ گمان نہ کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم علماءوں کا دل بنا رہے تھے کہ بیٹھا کرو گے میرا ذکر کیا کرو گے نا تو پھر خیر جب آپ نے فرمایا ٹھہر آپ 1 منٹ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اتنی دیر میں ایک جس غلام کو نوازنا تھا نا اسے بلوا بھی لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے 400 عطا فرما رہے ہیں اور اس کی نیت خراب ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ادھر کسی کی جرت نہیں تھی, کسی کی جرت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ یہ ساری حکمت تھی بتانا تھا ایمان کہتے کس کو ہے, ایمان نام کس چیز کا ہے. اسی لیے یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں اس طرف چل پڑھوں پھر وقت لگے گا. میں اسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب 400 سے عطا فرما رہے ہیں وہ اس نے کہا کہ یہ تو ایسے کریم ہے 1 سیکنڈ جو منگیا لو مل رہا ہے تو 400 کیوں میں اس نے کہا کہ میں 800 مانگ لیتا تھا 800 مل جاتا. کہ عرض کرنے لگا کہ میں نے تو 400 نہیں 800 مانگا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے 400 نہیں مانگا تھا. اس کی زبان سے اب کیا نکلواتا ہے اللہ کریم کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 مانگا تھا. ادھر یہ نکلتا ہے اور ادھر غلام ادھر غلام جسے اور کی جو اس حوالے سے میں ادھر چلا گیا نا ایک غلام انہاں چیزاں کی پرے رکھ دے. وہ اس طرح نہیں جاتے کہ یہ کیا انہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سب وہ دے یہ ان سے وہ نہیں ان سے یہ ملا ہے وہ یہ عطا فرمانے والے ہیں. غلام نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ گواہ کہنے لگا میں گواہ ہوں کہ تم نے 400 مانگے تھے. مجبور ہوا. اب اس مقام پر رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 400 دیے 800 دیے 1600 دیے 3200 دیے 6400 دیے یا اتنے دیے کہ اس کی نسل ختم نہیں کر. رسول اللہ کی عطا ہے آپ دے رہے ہیں یہ اب الگ موضوع ہے. اس طرف اگر چل پڑوں تو جیسے وہ میں ادھر بیچ میں ہی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوا ندھر نکل آیا تھا نا پھر اس لیے روکتا ہوں کہ پھر ادھر چل پڑتا ہوں. اب میں بات کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے پاس جو آتا ہے آپ اسے اس طرح نواز کے بھیجتے ہیں اس طرح نواز کے بھیجتے ہیں اس طرح دے کے بھیجتے ہیں. لگے کہ غلام ہوں ان کا کیوں نہ میں بھی یہ کام کیتا کرا. کہنے لگے کہ میں نے لے کے جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا جس سے جا کے کہتا وہ ایک دم مجھے دے دیتا. ایک دن کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بلال یہ اتنا سارا تُو نے چڑھا لیا ہے یہ تُو نے واپس بھی تو کرنا ہے نا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان مبارک ہے کہ قرض وغیرہ سے اس سلسلے کے لیے اور اس مقام پر وہ حدیث مبارک مکمل طور پہ آپ کو سنا دوں. عام طور پہ آدھی سنائی جاتی ہے کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ کئی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگ علماء ادھر تک سناتے ہیں آپ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا. ادھر تک بات ختم کر دیتے ہیں بات پوری نہیں کرتے. بات پوری یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاس الحمدللہ موجود ہے وہ نسخہ جس میں یہ پوری اس انداز سے حدیث مبارک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے فرماتے اس وقت تک نہ پڑھاتے جنازہ. آپ پوچھتے اس کے اوپر کتنا بتایا جاتا ہے اس کے اوپر اتنا قرض ہے. اگر اس کی جائیداد ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے وارثوں کے لیے ہے.
اور اگر کسی کا کوئی دین والا نہ ہوتا اور قرضہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام فرماندے میرا غلام ہے نا کس دا کی کہنا اس نے, آقا علیہ السلام خود اسے عطا فرماتے ہیں. اس نے روپیہ دینا ہوتا تو 10 دے دے اور اس کے بعد آقا علیہ السلام جنازہ پڑھایا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں. مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ساڑھے لوگ بس ہمیں ٹکا ٹک لگے رہتے ہیں جس طرح فرما رہے سن. اس لیے ضروری ہو گئی ہیں یہ باتیں, وگرنہ یہ 2-4 ٹکوں کی باتیں کرنا, یہ 2-4 ان چیزوں کی باتیں کرنا, یہ آقا علیہ السلام کے دربار کے جو کتے ہیں نا کتے, وہ بھی ٹھوکر مار دینا تو ادھر بھی خزانے نکل. یہ چیزیں آقا علیہ السلام کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں, بہت بلند و بالا. یہ اس لیے مجبوراً کہ کئی جگہ پر ہم بڑی عجیب باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی, میں بات کر رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے کہا کہ اتنا سارا یہ دینا بھی تو ہے تو نے, کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے آقا کے اوپر, قربان جاؤں اپنے آقا کے اوپر. ادھر میرے ذہن میں خیال آیا, ادھر میرے آقا نے میری طرف دیکھ کے فرمایا میرے غلام کیا پریشانی ہے, میرے بادشاہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, آپ کی اتباع میں لوگوں کو دیتا رہوں. بھی خیال آیا ان سب کو دینا بھی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میرے بادشاہ ادھر سے اٹھے نہیں اور مجھے اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا کہ جن کا میں نے دینا تھا دے دیا. پھر مجھے اپنے آقا یاد آتے تھے, میں ادھر کھڑا رہا, ایک بار سورج نکلا ڈوب گیا, میں اب لوگوں کو وہ تقسیم کر رہا تھا لے جاؤ, دوسری دفعہ سورج نکلا ڈوب گیا, میں لوگوں کو کہہ رہا تھا لے جاؤ, تیسرے دفعہ میں نے آقا کو کہا آقا مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے نکالیے. رسول اللہ آقا علیہ السلام آپ یہ غلام کہنے لگا میں گواہ ہوں. تو پوچھ رہا نا گواہ ہے, کہنا میں گواہ ہوں. جب یہ گلوان سے نکلا آقا علیہ السلام کو اس نے گھوڑا دیا, آقا علیہ السلام نے اسے نواز دیا, بے پناہ نواز ڈالا, ہر حوالے سے نواز دیا. وہ گیا. اب آقا علیہ السلام اپنے غلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام تو نے کیسے گواہی دی, تو ادھر نہیں تھا. یہ آقا علیہ السلام نے خاص طور پہ پوچھا. رب نے یہ سارا منظر سجایا. اب وہ زبان جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں, یہ تو جو کچھ پڑھتے ہیں میں رب بولتا ہوں, اور رب بولیا کی بولیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تو ادھر تھا نہیں, تو نے کیسے گواہی دی. اب غلام تھا, غلام ایسے ہی آتے ہیں, غلام کہتے ہیں بس خلاص ہمارے بادشاہ کی بات ہے تو پرے ہٹ جاؤ, ہمارے آقا ہیں, ہمارے شہنشاہ ہیں. غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے رب کو دیکھا ہے؟ میں نے رب کو نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں وہ ہے, میں کہتا ہوں ہے. آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے, میں کہتا ہوں ایک ہے. میں نے نہیں دیکھا, مجھے کچھ پتا نہیں اس کے بارے میں. ہمارے لیے تو آپ اور بس آپ ہے. ہم نے بن دیکھے گھوڑے تھے 400-800 میں بڑے دیکھے, اسی تے تواڈے فرمان تے بن دیکھا کہ مننے بیٹھے. اس بات پہ رب کریم اتنے خوش ہوتے ہیں نا, اتنے خوش ہوئے کہ اس ایک کے لیے قانون بدل دیا. کیا قانون بن گیا کہ ویسے تو 2 کی گواہی ضروری ہے نا, اس ایک کے بارے میں, یہ ایمان رکھنے والے کے بارے میں اس نے قانون یہ بنا دیا کہ اب تجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب بندہ رسول اللہ کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے نا, وہ ایسا ہی کھڑا, آقا علیہ السلام کی محبت جب کے کھلو جائے صحیح, پھر اس کی دوسرے دن نہ نظر آندہ نہ دوسرے دن لوڑ.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے انہیں اس اعزاز سے نواز دیا گیا کہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں اس کی انج کیا کرتا کہ رب کی اپنا بندہ اتنا سونا لگیا کہ رب نے فرمایا کہ جا تو ہن کلا ہی بہت ہے, تو کلا ہی بہت ہے, تو جتنا ہے نا تا دوسرے کسی دی لوڑ ہی کوئی. خیر میں واپس جاتا ہوں. میرا خیال تھا اس مضمون کو آگے چلانے کا جو میں نے صبح بات کی تھی, لیکن اس کا وقت نہیں. میں جو بات کر رہا تھا